محترم سامعین گرامی، پچھلے چند ہفتے پورے ملک کے لیے، قوم کے لیے بڑی مشکل کا وقت تھا اور نہایت خوفناک اور خطرناک صورتحال تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے یہ سارے خطرات، سارے خدشات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیے اور مسلمانوں کو، ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخرو فرمایا، عزت اور وقار سے نوازا۔ پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان کی بلکہ تمام مسلمانوں کی عزت افزائی ہوئی ہے، حوصلہ بڑھا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور یہ مسلمان کی صفت ہے، اذا اصابتہ السراء شکر، کہ جب اس کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اور اگر تم میری نعمتوں پر، میرے فضل و کرم پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے، پوری قوم پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ جب بھی آپ کسی غزوہ سے کامیابی کے ساتھ واپس لوٹتے، اور خاص طور پر فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی کامیابی سے نوازا، تو آپ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اکیلا اللہ ہی معبود برحق ہے، توحید کا اعلان کرتے، اپنے عقیدے کا اظہار کرتے کہ ہمارا الہ، بلکہ اس پوری کائنات کا الہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اس کا وعدہ ہے ایمان والوں سے کہ وہ انہیں غلبہ دے گا، انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا، ان کے دین کو غالب کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اپنے بندے کی اس نے مدد کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کامیابی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے، اپنی فتح کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر لیتے۔ نصر عبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی مدد کی۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اس نے ہمارے دشمنوں کو، مخالف فوجوں کو اکیلے نے شکست دی ہے۔ شکست کی نسبت بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے کہ اس نے دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی کہ ہمارے اندر کسی کمال کو حاصل کرنے کی، کسی کامیابی کو پانے کی طاقت ہمت نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اور کسی نقصان سے، کسی شر سے بچنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بچائے۔ اسی لیے آپ نے یہ کلمہ، یہ ذکر پڑھنے کا حکم دیا ہے، تعلیم دی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہمارے اندر کوئی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی نقصان سے بچ سکیں، ہمارے اندر کوئی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ کوئی فائدہ حاصل کر سکے الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ جب اللہ چاہے، جتنا اللہ چاہے وہی ہوگا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی مسلمانوں کی یہ تربیت کی ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کامیابی فتوحات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، انسان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ فرمایا وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، سورۃ انفال۔ فرمایا کہ تم نے اپنے دشمنوں کو قتل نہیں کیا، ہم نے قتل کیا ہے، ہمارا حکم ہوا ہے تو وہ قتل ہوئے ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور جو آپ نے تیر اندازی کی ہے، نشانے لگائے ہیں، دشمن پر وار کیے ہیں، یہ بھی ہم نے کیے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ان کو صحیح نشانے پر ہم نے پہنچایا ہے، اور اس سے تمہارا ہدف ہم نے پورا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت کی۔ تو ایک مسلمان کو جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو الحمدللہ پوری قوم اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید کامیابیوں کی، مزید مدد کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر لوگوں کا اور محنت کرنے والوں کا، کام کرنے والوں کا، کارکردگی دکھانے والوں کا، بہادری اور جرت کا مظاہرہ کرنے والوں کا، ان کا تذکرہ کرنا بھی، ان کی تعریف کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا، یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لوگوں کے کردار کی تعریف نہیں کرتا، ان کی قدردانی نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ نہیں ادا کرتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، سخت فیصلے کیے ہیں، اپنے آپ کو خطرات میں ڈالا ہے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، قربانی کے لیے تیار ہوئے ہیں، ان کی تعریف کرنا یہ بھی لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کو ان کے لیے دنیا آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ بنائے۔ اسی طرح حکومت نے بھی اس موقع پر اس جنگ میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے پیکج کا اعلان کیا ہے، جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے خاندانوں کی سرپرستی کے لیے بڑے بڑے پیکج اس کا اعلان کیا ہے۔ یہ بھی قابل تعریف چیز ہے۔ اس جنگ کے اندر 50 سے زیادہ پاکستانی فوجی اور شہری یہ شہید ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید ہونے والوں کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اور ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بچوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو لوگ زخمی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد ان کو صحت یاب فرمائے۔ ان جنگوں کے اندر ایسے موقعوں پر جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، وہ پوری قوم کی طرف سے فرض ادا کرتے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ چند لوگوں کے شہید ہونے سے، زخمی ہونے سے پوری قوم کو زندگی ملتی ہے، حفاظت ملتی ہے، دفاع حاصل ہوتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ کوئی اگر میدان جنگ میں شہید نہیں بھی ہوتا تو اس نے پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے فوت ہو جانا ہے۔ تو جو قوم کے لیے، اسلام کے لیے، ملک کے لیے قربانی دے گئے وہ اعلیٰ درجات انشاءاللہ پائیں گے۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ معاملہ ابھی
سلگ رہا ہے۔ یہ انڈیا، یہ پاکستان کا اصلی دشمن ہے اور ہمیشہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ یہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا، یہ اپنی فوج کو، اپنی عوام کو اور کافر ملکوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکائے گا، ابھارے گا۔ اس لیے مطمئن ہو کر چپ کر کے بیٹھ جانے کی گنجائش نہیں ہے، ہر وقت چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ۔ فرمایا ان کافروں کے خلاف، ان ہندوؤں کے خلاف، ان اسلام دشمنوں کے خلاف ہمیشہ تیاری رکھو، گھوڑے سواریاں تیار رکھو، گنے، تیر اندازی، نشانہ لگانے کے آلات ان کو تیار رکھو۔ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمن کو خوف زدہ کرو گے اور اپنے دشمن کو بھی خوف زدہ کرو گے اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی خوف زدہ کرو گے جو ان کے علاوہ ہیں، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ کے لیے لاہ عمل وہ بتا دیا کہ چپ کر کے نہیں بیٹھنا، اپنی تیاری اس کو جاری رکھنا ہے، ہر وقت تیار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ اسی تیاری کے اندر، اسی ہوشیاری کے اندر تمہارے دشمن پر روک پڑے گا اور بہت سے ایسے لوگوں پر روک پڑے گا جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اس موقع پر پوری قوم نے اتفاق کا، اتحاد کا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے اور جذبہ حب الوطنی یہ پیش کیا ہے، جذبہ اخوت یہ دکھایا ہے، اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک دیوار کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے، دوسرے کو پکڑ کر رکھتا ہے، وہ اس کو مضبوطی دیتا ہے، وہ اس کو مضبوطی دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی مثال دی، تو یہ مثال ہمیں قائم رکھنی ہے، اس مثال کو باقی رکھنا ہے اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابی عطا فرمائی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا اور اس کا کریڈٹ وہ اپنی طرف نسبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، بلکہ اس کو سب کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ پوری قوم کے اتفاق اور اتحاد کا نتیجہ ہے، اس میں کسی ایک کا کمال نہیں ہے، کسی ایک کی اس کے اندر مکمل حصہ نہیں ہے، سب نے کردار ادا کیا ہے اور جنگیں بھی ایسے لڑی جاتی ہیں کہ ہر آدمی اپنے حصے کا کردار ادا کرے، جو اگلے مورچے میں جا سکتا ہے وہاں جائے، جو پیچھے ان کا تعاون کر سکتا ہے پیچھے تعاون کرے، اور جو مالی طور پر کام آ سکتا ہے مالی طور پر کام آئے، اور باقی لوگ دعائیں کریں تو سب اس عمل کے اندر شریک ہوں اور اپنا اپنا کردار ادا کریں، پھر کہیں جا کر اس اتفاق اور اتحاد کے نتیجے میں کامیابیاں جو ہیں یہ حاصل ہوتی ہیں۔ سورۃ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں، میدانوں میں کھڑے ہوتے ہیں، صفن، ایک صف ہو کر، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، کأنہم بنیان مرصوص،
گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ سیسا ایک دھات ہے جس سے دیواروں کو مضبوط کیا جاتا تھا، جس طرح تانبا ہے اس کو پگھلا کر دیواروں کے اوپر ڈالا جاتا تھا، کلے کی مضبوط جو کلے ہوتے تھے ان کی دیواروں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس طرح مضبوط کیا جاتا تھا۔ تو فرمایا مسلمانوں کو بھی اس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، قدم کے ساتھ قدم ملا کر، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، اور دلوں کی نفرتیں کدورتیں ختم کر کے اپنے بھائیوں کی طرح مل جل کر کھڑے ہو کر صف بنا کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور جو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لڑتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لوگ بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں اور خود سارا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کے کام کو صفر سمجھتے ہیں، ایسے جگہ پر ایسے اختلافات کی شکل میں، ایسے آپس کی دلوں کی دوری کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ فضا اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا ہے تاکہ ہمارا ملک محفوظ رہے، ہماری قوم محفوظ رہے اور دشمن کے شر سے، اس کے نقصان سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرو، اور اپنے آپ کو میدانوں میں جنگوں میں پیش کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، فَتَفْشَلُوا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہارا روب یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف ہی بیان بازی کریں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے تو پھر دشمن کو موقع ملے گا مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا، دشمن کو رستہ ملے گا مسلمانوں کی صفوں سے بندے خریدنے کا اور نقصان پہنچانے کا۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ خاص طور پر ایسے موقعوں پر آدمی کو اپنی زبان اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے جس سے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو، دوریاں پیدا ہوں، جس سے اختلاف کی بو آئے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے۔ ایسا انداز ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہ کامیابیاں دوبارہ ناکامیوں کی صورت میں واپس آ جاتی ہیں، شکست اس کے اندر یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام نے تھوڑا سا یہ خیال کیا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں، اب ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمارا دفاع بڑا مضبوط ہے، اب کوئی ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا خیال آیا۔ غزوہ حنین کے موقع پر مکہ فتح ہو چکا تھا، 10,000 کا لشکر مدینہ سے آیا تھا، 2,000 مزید مکہ سے لوگ مسلمان ہو کر اس لشکر کے اندر شامل ہو چکے تھے، 12,000 کا لشکر بن چکا تھا۔ حنین کی طرف مکے کے قریب آتی ہے، طائف اس طرف گئے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ جب ہم تھوڑے ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے، اس وقت ہم بڑی بڑی جماعتوں کو وہ شکست دے دیتے تھے، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں۔ تو جیسے ہی یہ خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً گرفت کی، فوراً پکڑ کی کہ یہ سوچ غلط ہے، جو بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے۔ تو صحابہ کرام جیسے ہی میدان میں پہنچے تو یک لخت مشرکین نے، حنین والوں نے ایسا خطرناک حملہ کیا کہ کوئی بھی میدان میں ٹھہر نہ سکا، سب کی دوڑیں لگ گئیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تربیت کی ہے، ان کی اصلاح کی ہے، ان کا عقیدہ درست کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ جنگیں کثرت کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، جنگیں اسلحہ کے زور پر نہیں جیتی جاتی، جنگیں ایٹم بم کے ڈر سے نہیں جیتی جاتی، تیاری کے ڈر سے نہیں جیتی جاتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے
جیتی جاتی ہیں۔ یہ سبق ہے جو ہمیں ہماری قوم کو، ہماری حکومت کو اور سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی الحمدللہ کامیابی عطا فرمائی ہے، اور اس کو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق مزید اپنی تیاری اس کو جاری رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئندہ بھی خیر کی، کامیابیوں کی، فتوحات کی امید رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔